نحمده ونصلي على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. کل خواجہ محمد معصوم کو متعلق سنانا تھا، لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا نکل آیا تو انہیں کو سنا دیا. یہ خانہ ہم آفتاب ہمارے بزرگ دین سب صاحب نسبت، صاحب محبت، صاحب معرفت سب تھے. جس کو بھی سنائیے گا انشاءاللہ العزیز مفید ہی پائیے گا. بزرگان اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جمع کرا دیا ہے. کتابیں تو ہیں ہی خواجہ محمد معصوم میں، ہم کو بھی نہیں معلوم کہ کہاں ہے. اب اس میں کل ہم کو یہ پرسوں مخصوص ہوا ہے جب ان کی کتاب سنا ہے خواجہ محمد معصوم کی، چھپی بہت باریک. تو ذہن میں آیا کہ ابھی تم نے بھی تو کیا ہے ان کے متعلق، اور انتخاب کر کے لکھا ہے اور صاف صاف لکھا ہے. دیکھیے تو پھر اس سے اپنے آنکھ پر بات ڈالنے کی ضرورت ہے. ایک ڈاکٹر نے مجھ سے کہا تھا، میں جا رہا تھا احمد آباد، آیا ریل پہ آیا بہت بڑا ڈاکٹر تھا. اس نے کہا دیکھیے مولانا، یہ آنکھ کا ایک اشتہاق ہے، اتنا دیا گیا ہے آپ کو، اس کو سمجھ کے خرچ کیجیے. میں پڑھ رہا تھا، دیکھا اس نے کہ میں پڑھتا چلا رہا ہوں، کوئی کتاب تھی. دوبارہ اللہ کا شکر ہے کہ محنت کر کے اس کو لکھا گیا. اب تو ہے بہت دنوں سے اس کو تو اللہ تعالیٰ کا لکھنا، پھر اس کو کرنا. پھر وہ کاتب ایسا نہیں تھا پہلے، یہ والا قلم والا تھا. وہ کاتب تھے حسن من، وہ بھی بوڑھے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جزائے خیر دے. بہت ذوق شوق سے لکھا انہوں نے، اب پھر دوسری کتاب. بہرحال خواجہ محمد معصوم، آپ کی صفات و کمالات. شیخ مراد ابن عبداللہ قزانی نے ذیل رشحات میں لکھا ہے کہ خواجہ محمد معصوم آیت من آیات اللہ تھے. اللہ کی آیات میں سے ایک آیت ہے سورۃ چاند، آیت من آیات اللہ. اسی طریقے سے یہ بھی آیت من آیات اللہ ہے. انہوں نے اپنے والد ماجد کی طرح تمام عالم کو منور کر دیا اور اپنی توجہات عالیہ کے برکت سے جہل اور بدعات کی تاریکیوں کو چھاڑ دیا. بہت کام کیا ہے سب سے زیادہ. مجدد صاحب کے بعد انہوں نے کام تو اور بڑھا دیا تھا. مجدد صاحب کے مکتوبات ہیں، بہت مشکل ہیں، لیکن ان کے مکتوبات سب ٹھیک، ملفوظات سب ٹھیک. آپ کی صحبت اقدس کی تاثیر سے ہزاروں انسان روحانیت کے اونچے مقام پر قائم ہو گئے تھے. اللہ ہم لوگوں کو بھی آپ کی صحبت اقدس کی تاثیر سے ہزاروں انسان روحانیت کے اونچے مقام پر فائز ہو گئے تھے. کہا جاتا ہے کہ آپ کے مریدین کی تعداد 9 لاکھ تھی اور خلفاء 7,000 تھے. آپ کے مکتوبات کی 3 جلدیں ہیں جو شائع ہو چکی ہیں. ان مکتوبات میں اسرار غریبہ، نکات عجیبہ، علوم بدیعہ مندرج ہیں، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جذبہ ہر صفحہ سے وردہ ہے. بہت سے مکتوبات وہ ہیں جو معارف مجدد الفسانی کی تشریح و توضیح کرتے ہیں. اپنے والد کے مکتوبات کی تشریح کیا، وہ مشکل ہیں، وہاں لکھا رکھا. انہوں نے اس کی تصحیح کیا. خلیفہ یہی کرتا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ مجدد چلا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے نائبین اس کی تشریح بلکہ اس کی تکمیل کرتے ہیں. خواجہ محمد معصوم انہی لوگ سے تھے.
آپ کی قدر و منزلت اورنگزیب عالمگیر کی نظر میں سلطنت مغلیہ کے اہم ترین فرمانروا، علم دوست، متبع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر قوم و ملت کے ساتھ عدل و انصاف کے پیکر، دیکھیے کتنا لکھ رہا ہے، یہیں کے بادشاہ قطب تھے، ہر قوم و ملت کے ساتھ عدل و انصاف کے پیکر عالمگیر اورنگزیب آپ سے بیعت تھا، بیعت ہوئے۔ عالمگیر کا شمار آپ کے مخلص مریدوں میں ہوتا ہے۔ عالمگیر کا شمار مکتوبات معصومیہ میں کئی مکتوب عالمگیر کے نام ہیں، جس سے باہمی تعلق، روحانی تعلقات کا پتہ چلتا ہے۔ جہانگیری، شاہجہانی، عالمگیری عہد کے بڑے بڑے عمرا آپ کے ارادت مندوں میں تھے۔ وہی نہیں، اب یہ نئی بات سنانے میں ہی ہوتا ہے، ذہن میں تھا کہ وہی نہیں، جہانگیری، شاہجہانی، عالمگیری عہد کے بڑے بڑے عمرا آپ کے ارادت مندوں میں تھے۔ اس زمانے کے بڑے بڑے علماء آپ کے حلقہ بیعت میں شامل تھے۔ نواب مکرم خان جو لاہور کے گورنر تھے، آپ کے ہی مرید اور معتقد تھے، سب کچھ ترک کر کے سرہند میں آ گئے تھے۔ ایک مرتبہ عالمگیر نے نواب مکرم خان سے ان کی عمر دریافت کی تو نواب صاحب نے فرمایا کہ میری عمر 4 سال ہے۔ کہا میری عمر 4 سال ہے۔ عالمگیر یہ سن کر مسکرائے۔ نواب مکرم خان نے عرض کیا کہ تعجب کی کیا بات ہے؟ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، میں جتنی مدت یعنی 4 سال اپنے مرشد کے خدمت میں رہا ہوں، در حقیقت وہی میری اصلی عمر ہے، باقی تو والے آخرت ہے۔ اب اس انداز نہیں کہ مولانا کے واقعہ سناتے تھے کہ بھائی یہ کسی کے رہا ہو، لیکن وہ کہتے تھے میری عمر تو اتنی ہے، جتنا اپنے شیخ کی خدمت میں رہا ہوں وہی عمر ہے۔ انہی کے واقعے علم منطق کے مشہور زمانہ صاحب تصنیف استاد میر زاہد آپ ہی کے مرید تھے۔ بقول صاحب روضۃ القیومیہ آپ کے خلیفہ تھے۔ فارسی کے مشہور شاعر ناصر علی سرہندی بھی آپ کے مرید تھے۔ انہوں نے جملہ اور اشعار کے اپنے پیر و مرشد کی شان میں یہ شعر بھی کہا ہے: چراغ ہفت منزل خواجہ معصوم، چراغ ہفت منزل خواجہ معصوم، منور از فروغش ہند تاروم۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے مشہور اور باکمال حضرات ہیں جنہوں نے خانقاہ معصومیہ سے فیض حاصل کیا تھا۔ ارشادات سنانا چاہیے تھا۔ خواجہ عبدالحق محدث دہلوی نے اسی قسم کے، اب یہ دیکھیں گے شریعت کی پابندی و اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ایک طالب حق کو تحریر فرما رہے ہیں۔ مخدومہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مہمل پیدا نہیں کیا، شاید یہ وہاں بھی ہے ان کا خیر عبدالحق۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مہمل پیدا نہیں کیا اور اس کو اس کی مرضی پر نہیں چھوڑ دیا ہے کہ جو دل میں آئے کرے اور خواہش نفس کے مطابق زندگی گزارے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اوامر و نواہی کا مکلف کیا ہے اور گناہگوں احکام کا اس کو مخاطب بنایا ہے، لہذا اس کے بغیر چارے کار نہیں۔ اللہ بے شک بھائی، اللہ ہم کو توفیق دے۔ اگر ایسا نہ کرے گا تو مولائے حقیقی کے غضب و قہر و عذاب و قوت کا مستحق ہوگا۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو تعمیل حکم مولا میں کمر ہمت باندھے ہوئے ہیں اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی خوشنودیاں حاصل کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ بہت سناتے تھے ماشاء اللہ۔
دنیا زراعت کی جگہ ہے، اور زراعت کے بعد عیش و آرام میں مشغول ہونا اور فانی لذتوں میں مبتلا ہونا اپنے آپ کو سرمدی آرام سے جدا رکھنا ہے ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ عقل دور اندیش لذات باقیہ مرضیہ کو چھوڑ کر، عقل دور اندیش لذات باقیہ مرضیہ کو چھوڑ کر لذات فانیہ مغلوبیہ پر ہرگز فریفتہ نہیں ہو سکتی۔ جو عقل دور اندیش، عقل دور اندیش لذات باقیہ مرضیہ کو چھوڑ کر لذات فانیہ مبغوضیہ ہرگز فریفتہ نہیں ہو سکتی، ان کی نظر نہیں ہو سکتی۔ اسی مکتوب میں طریقہ صوفیہ کے سلوک کی طرف ترغیب دیتے ہوئے ارقام فرما رہے ہیں کہ سلوک طریقہ صوفیہ بھی ضروری ہے، سلوک طریقہ صوفیہ بھی ضروری ہے تاکہ معرفت حق حاصل ہو جائے اور خواہشات نفسانی کی آویزی سے نجات ملے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو بندہ اپنے مولا کی معرفت سے خالی ہے وہ کیسے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ میں مسکراتا ہوں، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو بندہ اپنے مولا کی معرفت سے خالی ہے وہ کیسے اپنی زندگی بسر کرتا ہے اور کس طرح دوسری چیزوں سے وہ مانوس ہے۔ حالانکہ اس کا یہ حال ہونا چاہیے، بچے مشہور کنم دید و دلہ کے بدام، دل ترا می طلبت دیدت ترا می خار۔ اپنی آنکھ اور دل کو کسی دوسری چیز کے ساتھ کیسے مشغول کروں جبکہ دل آپ ہی کو ڈھونڈتا ہے اور آنکھ بھی آپ ہی کے دیدار کی طلبگار رہتی ہے۔ ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ تصوف اضطراب و بے چینی ہے، تصوف اضطراب و بے چینی کا نام ہے۔ جب سکون آ گیا تصوف نہ رہا۔ بے اضطراب اور بے سوزش، طالب بے اضطراب اور بے سوزش نہیں رہتا۔ کوئی عارف بغیر درد و حزن کے نہیں ہے، سب کو درد کیا ہوگا وہاں۔ کوئی عارف بغیر درد و حزن کے نہیں ہے۔ جب فخر کائنات علیہ افضل الصلوات دوام فکر اور تواصل اور مسلسل حزن کے ساتھ موجود تھے تو دوسروں کا کیا ذکر ہے۔ خود الفاظ ہم بول، دوام فکر اور تواصل مسلسل، دائم الفکر یہ ہے نا۔ یاد رکھو ہماری عزت ایمان و معرفت کے ساتھ وابستہ ہے، وہی نہ یاد رکھو ہماری عزت ایمان و معرفت کے ساتھ وابستہ ہے، مال و جاہ کے ساتھ نہیں۔ تکمیل ایمان میں کوشش کرو اور مراتب معرفت حاصل کرنے میں جد و جہد کرو۔ جتنا بھی اس مقصد اعلیٰ میں مشقت جھیلو گے اتنی ہی زیادہ مستحسن ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے جو شخص اپنے تمام غموں کو ایک غم یعنی غم آخرت بنا دے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام غموں کو دور کر دے گا۔ اللہ ہم لوگوں کی توفیق دے، غمی غم ہے ہم لوگوں کو، اللہ تعالیٰ وہ غم دے دیجیے ان غموں کی طرف سے توجہ ہٹ جائے۔ فرماتے ہیں کہ جن کے 2 دن مساوی گزرے وہ گھاٹے میں ہے، بہت مشہور، جس کے 2 دن مساوی گزرے وہ گھاٹے میں ہے۔ اپنے اوقات کو وظائف و طاعات میں مصروف رکھو، اس فرصت قلیلہ کو تعمیر باطن اور تنویر قلب میں لگا دو، اس فرصت قلیلہ کو تعمیر باطن اور تنویر قلب، دل کو روشن کرنا۔
تعمیر ظاہر تخریب باطن کا سبب ہے، تعمیر ظاہر تعمیر باطن کا سبب ہے، اور تخریب ظاہر تعمیر باطن کا۔ ہم بڑھاپا تعمیر ظاہری کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بھلا باطن کی ایسی صورت میں کیا خبر گیری ہوگی؟ بھر ظاہری میں رہو گے، لیپ پوت ٹیپ ٹاپ ماتھانی بڑی پر نکیر کرتے رہتے، اگر تھوڑے نہیں یہ سب چیزیں ماتھانی کے یہاں عملی طور سے جاری تھی۔ بہت اتباع سنت پر زور دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اتباع سنت میں کوشش کرو، بدعت اہل بدعت سے دور رہو، صحبت صلحاء و فقراء پابند شرع کی طرف راغب رہو۔ فقراء پابند شرع، جس جگہ خلاف شرع دیکھو وہاں سے گریزاں اور یکسو ہو جاؤ۔ عاشق صادق وہ ہے جو مطابقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر راسخ رہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے ایسی حقیقت کو اظہار ہو رہا ہے کہ مگر کی تعمیل عوامر نواہی سے اجتناب، اسی سے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کا مطلب یہی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی سے عاشق صادق وہ ہے جو مطابقت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر راسخ رہے۔ اس آیت سے یہی ہے کہ اس طرح کرو۔ ایک طالب کو نصیحت کرتے ہوئے ارغام فرما رہے ہیں کہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ کامیابی کے تمام راستے بند ہیں سوائے اس شخص کے راستے کے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان قدم پر چل رہے، پیروی کر رہا ہے۔ بس یہی ہے، سب نہ عیسوی سلسلہ ہے نہ مسیحی سلسلہ ہے، سلسلہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ ہے۔ سید الطائفہ کا یہ قول بھی ہے کہ مقربین صادقین کا راستہ در حقیقت کتاب و سنت کے ساتھ وابستہ ہے، اور وہ علماء جو معرفت اور طریقہ پر عامل ہیں اور وارث النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے، اور وہ علماء جو طریقت اور شریعت پر عامل ہیں وہ وارث النبی کہلانے کے لائق ہیں۔ وہ اقوال اخلاق اور افعال میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہوتے ہیں۔ فائدہ میں نے لکھ دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ متبع سنت ہونے کے لیے صرف اقوال و افعال کی اتباع کافی نہیں ہے، بلکہ احوال باطنی میں بھی متبع ہونا ضروری ہے۔ اس حقیقت نے لکھا ہے، کیونکہ احوال کا ذکر بھی کیا ہے۔ وہ اقوال کہتے ہیں جو وارث النبی ہوتے ہیں وہ مستحق ہیں، وہ اقوال اخلاق اور افعال، اخلاق کو تو اس پر میں نے کیا اسی اقوال میں افعال میں نہیں بلکہ اخلاق میں بھی متبع ہوتے ہیں۔ یہی حضرت فرماتے رہتے تھے، سب اسی کی روشنی میں دکھتا ہم کا فائدہ ہے۔ مقرر لکھتا ہوں کہ آداب نبوی کا خیال نہ رکھنے اور سنن مصطفی کے چھوڑنے والے کو ہرگز عارف خیال نہ کرنا، اس کے ظاہری تبتل و انقطاع، خوارج کے عادات، زہد و توکل، زبانی معارف توحیدی پر فریفتہ و شیفتہ نہ ہو جانا۔ کوئی حالات وغیرہ بھی ہوں، دیکھو اس کی بنیادی چیز کی اتباع سنت ہے۔ سبحان اللہ، یہ تھے علماء ربانی جنہوں نے حقیقی راہ کو صاف صاف بیان فرما دیا اور طریق کو بالکل واضح فرما دیا۔ اب ان تصریحات کے بعد بھی کوئی گمراہ ہو تو اس کا قصور ہے، نہ کہ علماء و مشائخ کا۔ مدار کار اتباع شریعت پر ہے اور معاملہ نجات پیروی نقش قدم رسول پر ہے۔ مدار کار اتباع شریعت پر ہے اور معاملہ نجات پیروی نقش قدم رسول اللہ سے مربوط ہے۔ محق و مبطل اتباع پیدا کرنے والی چیز محق جو حق پر ہے، باطل پر اتباع سنت ہے۔
اتباع سنت جس میں ہو وہ صحیح ہے. زہد و توکل و تبتل بغیر اتباع رسول کے نامعتبر ہے کہ نہیں بھوکا رہے پیاسا رہے. اگر اتباع سنت کے خلاف کوئی درجہ اس کا نہیں ہے. صاف صاف کہا. زہد و توکل و تبتل بغیر اتباع رسول کے نامعتبر ہے. اذکار و افکار و اشواق و اذواق بے توسل سرکار دوار صلی اللہ علیہ وسلم غیر مفید ہیں. سب کچھ ہے اگر اتباع سنت نہیں کوئی درجہ نہیں ہے. یہ حضرت تھانوی نے بہت اس کام کیا, بہت اس پر لیا ہے. وہاں کتابوں میں اس کو ذکر کیا. اذکار و افکار و اشواق و اذواق بے توسل سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مفید ہیں. خوارج کے عادات کا دار و مدار بھوک اور عیادت پر ہے. اس کو معرفت سے کیا تعلق؟ معرفت الہی اور چیز ہے. بھوکے رہو گے کمزور ہو جاؤ گے کوئی نہیں ہوگا. یہ بھی دیکھیے سبحان اللہ کیسی معرفت کی بات فرمائی کہ جب کوئی بھوکا پیاسا رہ کر ریاضت اور محنت کرتا ہے تو خوارج کے عادات کا صدور ہوتا ہے. اس کا بزرگی اور معرفت و کرامت سے کوئی واسطہ نہیں ہے. بھوک پیاس میں کچھ تھوڑا سا کچھ سبق کھل جاتا ہے, اس سے بہت چیزیں نظر آتی ہیں. بعض جڑی بوٹی ہوتی ہے اس کو کھا کر کے اڑنے بھی لگتا ہے. اس کا کوئی ولایت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا جس نے آداب سے سنت برتی وہ سنن سے محروم ہو گیا. جس نے سنن سے غفلت اختیار کی وہ فرائض سے محروم ہوا, اور جس نے فرائض سے تحمل سستی کیا وہ معرفت سے محروم ہو گیا. یہ ہمارے بزرگ عبداللہ بہت بڑے آدمی ہیں, معلوم ہے بہت بڑے آدمی. حضرت عبداللہ نے فرمایا جس نے آداب سے سستی برتی وہ سنن سے محروم ہو گیا. مستحبات اس طرح سو, اس طرح بیٹھو, اس طرح کھاؤ, یہ مستحبات ہی تو ہے, لیکن اس کی بھی ایک قدر ہے. جس نے آداب سے سستی برتی وہ سنن سے محروم ہو گیا. جس نے سنن سے غفلت اختیار کی وہ فرائض سے محروم ہوا, اور جس نے فرائض سے تحمل سستی کیا وہ معرفت سے محروم ہو گیا. شیخ ابو سعید ابو الخیر سے لوگوں نے کہا کہ فلاں شخص پانی پہ چلتا ہے. انہوں نے فرمایا ہاں گھاس کا تنکا بھی چلتا ہے. یہ کوئی بات کمال کی بات نہیں. پھر کہا گیا کہ فلاں آدمی ہوا میں اڑتا ہے. فرمایا ٹھیک ہے, چیل اور مکھی بھی ہوا میں اڑتے ہیں. چیل بھی اڑتی, مکھی بھی اڑتی. پھر کہا فلاں آدمی ایک لحظہ میں ایک شہر سے دوسرے شہر چلا جاتا ہے. فرمایا اس میں کیا رکھا ہے, شیطان تو ایک دم میں مشرق سے مغرب تک چلا جاتا ہے. ان باتوں کو کوئی قیمت نہیں, سب مادیات کے قبیل کی چیزیں ہیں. مجاہدات ہوتے ہیں. حضرت نے کہا دیکھو میں یہ میل ہے, میں اگر توجہ کروں تو بھی ہلنے لگے گا. تو کر کے دکھا دیا. معلوم ہے یہ سب مشق کی چیزیں ہیں. اس کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے, مجاہدات سے تعلق ہے. مجاہدات سے تعلق ہے, روحانیت سے نہیں. مرد حق کی علامت, مرد حق دراصل وہ ہے جو مخلوق کے درمیان نشست و برخاست رکھے, بیوی بچے رکھتا ہو, پھر ایک لحظہ خدا عز و جل سے غافل نہ رہے. سب کچھ ہے. شیخ علی بن ابی بکر کو نے معارج الہدایہ میں بدائے میں کہ ہر انسان کا حسن و کمال تمام امور میں ظاہراً و باطناً, اصولاً و فروعاً, عقلاً و فعلاً, عادتاً و عبادتاً کامل اتباع رسول میں منبر ہے. جو بھی کمال ہے ظاہر و باطن, ویسے حضور کی پوری ذات اقتداء کے لائق ہے. کسی چیز میں اگر اقتداء میں کمی ہوگی تو اس کا نقص سمجھا جائے گا. بہت بڑی بات. اسی مکتوب میں آگے تحریر فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ ورع و تقوی کو اپنا شعار بنائے اور منہیات میں قدم نہ رکھے, کیونکہ اصلاح سلوک میں نواحی سے باز رہنا
در حقیقت عوامر کے امتثال سے زیادہ ترقی بخش اور سود مند ہے، کیونکہ اصلاح سلوک میں نواحی سے باز رہنا عوامر کے امتثال سے زیادہ ترقی بخش اور سود مند ہے۔ اس سے بچو، گناہوں سے بچو۔ دیوبند کسی رائٹر نے لکھا تھا، حضرت کوئی نصیحت فوراً گناہوں سے بچو، امام محمد احمد صاحب نے لکھا گناہوں سے بچو۔ اگر اپنے اہل و عیال کے لیے تجارت حدیث شریف میں آیا ہے کہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی، جو چیز تجھے شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دو۔ شک، اگر اپنے اہل و عیال کے لیے تجارت یا اس کے مانند کوئی حلال کسب کرے تو وہ مضر نہیں بلکہ مستحسن ہے، کیونکہ سلف نے اس کو اختیار کیا ہے، تجارت بھی کاروبار بھی۔ احادیث میں کسب کی فضیلت پر بہت کچھ بیان کیا گیا ہے۔ اگر کوئی توکل اختیار کرے تو یہ بھی بہتر ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ ہی پھر کسی سے تمنا نہ رکھے۔ اس کے بعد تعریف فرماتے ہیں، کھانا کھانے میں اعتدال کا خیال رکھے۔ حضرت خواجہ نقشبند کا ارشاد ہے کہ لقمہ تر کھاؤ لیکن دینی کام خوب کرو۔ حضرت محمد بن سالم سے لوگوں نے دریافت کیا کہ اولیاء اللہ کی پہچان کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، اولیاء کی علامت یہ ہے کہ لطف لسان، حسن اخلاق، بشاشت چہرہ، سخاوت نفس، قلت اعتراض، عذر خواہ کے عذر کو قبول کرنا، تمام مخلوق پر شفقت کرنا، خواہ نیک وکار ہوں یا بدکار، سب پر۔ یہ اولیاء اللہ کی علامت۔ لطف لسان یعنی نرم زبان ہو، یہی ہے لطف لسان۔ حسن اخلاق، چہرے کی بشاشت، سخاوت نفس میں کشادگی، قلت اعتراض، کسی پہ اعتراض نہ کرے، عذر خواہ کے عذر کو قبول کرنا، تمام مخلوق پر شفقت کرنا، خواہ نیک ہو یا برے۔ سید طائف رحمہ اللہ نے خوب فرمایا ہے کہ دنیا کی تمام حاجتوں میں کامیابی کا راز ان حاجتوں کے ترک کر دینے میں پوشیدہ ہے۔ جب دل ایک جانب اللہ کی طرف ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ سب کام پورے کر دے گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے، جو سے اپنے تمام غموں کو ایک غم آخرت بنا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت کے تمام کام بنا دے گا۔ نیز ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تیرے اوپر مہربان کر دے گا۔ نیز ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تیرے اوپر مہربان کر دے گا کہ وہ تیرے کاموں کو خود بخود انجام دیں گے۔ اہل و عیال کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے، اہل و عیال کے ساتھ، اور بقدر ضرورت ان سے اختلاط ہو تاکہ ان کا حق ادا ہو جائے۔ معانست تام ان سے نہ ہو، پوری رکھو۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ سے اعراض کا اندیشہ ہے۔ احوال باطن نااہل سے نہ بیان کیے جائے، مالداروں سے حتی مقدور میل جول نہ رکھا جائے، عیوب مردوں پر نظر نہ کرے، اور اپنے عیوب ہمیشہ پیش نظر رہے۔ قلت معیشت سے تنگ دل نہ ہو، عیش کا زمانہ تو آگے آ رہا ہے۔ قلت معیشت سے تنگ دل نہ ہو، عیش کا زمانہ آگے آ رہا ہے۔ اللہ لا عیش الا عیش الآخرہ۔ یہاں کی تنگی وہاں کے فراخی کا سبب بنے گی۔ فقراء اخوان دینی کی خدمت میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ فقراء اور اخوان بھائی، دینی بھائیوں کی خدمت میں کمی نہ کی جائے۔ صوفیہ کی خدمت آداب کے ساتھ کرے تاکہ ان کے برکات سے باہر ہو جائے۔ الطریق تو کلھا آداب، کوئی بے ادب خدا رسیدہ نہیں ہوا۔
جو بے ادب ہے وہ خدا تک نہیں پہنچے. بہت ہے. حضرت خواجہ محمد معصوم ان نسائے کے ارکان فرمانے کے بعد اخیر میں تعریف فرماتے ہیں دادیم ترا از گنج مقصود نشاں گرما نہ رسیدیں تو شاید رسی. سب کے بعد یہ لکھتے ہیں یعنی تم کو ہم نے خزانے مقصود کا نشان بتا دیا ہے، لہذا اگر ہم نہ پہنچ سکے تو شاید تم ہی پہنچ جاؤ. اپنی نااہلی کو بھی بتا رہے ہیں، ہم تو نہیں پہنچ سکے، تم اس پر عمل کر کے پہنچ جاؤ گے. اس مکتوب میں عجیب و غریب نصائح مذکور ہیں، اس لیے مناسب ہے کبھی مطالعہ کر لیا جائے تاکہ عمل کا جذبہ ابھرے اور کامیابی نصیب ہو. واللہ موفق مرتب. ایک طالب کو تعریف فرماتے ہیں کہ مخدوم من بندے عاجز جب اپنے جیسے عاجز بندے سے چاپلوسی التجا اور لجاجت کرے تو اس کا یہی اثر ہو جائے. تو پریشان جو ہے خدا کی طرف نہیں مائل ہو، لوگوں کی طرف مائل ہو. مخدوم من بندے عاجز جب اپنے جیسے عاجز بندے سے چاپلوسی التجا اور لجاجت کرے تو اس کا یہی حشر ہونا چاہیے کہ ذلت و خواری میں مبتلا ہو جائے. کیونکہ کیوں نہیں درگاہ غنی مطلق میں تضرع و زاری کرنا درحقیقت وہی ذات عالی اس لائق ہے کہ اس کے سامنے التجا کی جائے. اسی کے کرم سے مشکلات حل ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اس کے قابل نہیں. رزق کی وسعت اور تنگی اسی کی طرف سے ہے، نہ کہ اس کے غیر کی طرف سے. وہی ہم سس کر اللہ بذل ولا کاشف. اگر پہنچاوے اللہ تعالیٰ تجھ کو کوئی پریشانی نہیں، اس کو کوئی دور کرنے والا ہے سوائے اسی کے. اور اگر تجھ کو بھلائی پہنچائے گا، اگر تم کو بھلائی پہنچانے کا ارادہ کرے گا تو اس کے فضل کا کوئی لوٹانے والا نہیں ہے. اور یہ بھلائی ہے اپنے بندوں میں سے جن کو چاہے عطا فرماتا ہے. ایک طالب کو زجر توجیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں طالبان حق کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فعل سے شاد و خرم رہیں. طالبان حق کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فعل سے شاد و خرم رہیں، بلکہ لذت گیر ہوں. کوئی پریشانی ہو اللہ کی طرف سے آیا ہے. جو کچھ محبوب حقیقی کی جانب سے آئے وہ محبوب ہے. انعام ہو یا انعام، انعام ہو یا تکلیف یا انعام، نعمت ہو یا نقمت ہو، ہے تو انہیں کی طرف سے. کسی توحیدی بات ہے کہ نہیں مانا ہے واحد. ظاہری تنگی کے وقت قاعدے کے لحاظ سے کشائش و فتوحات معاملے میں اضافہ ہے. ظاہری تنگی کے وقت قاعدے کے لحاظ سے کشائش و فتوحات معاملے میں اضافہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ خرابی ظاہر تراوت باطن کا سبب ہے. ظاہر کی تراوت ہے پکڑو پکڑا، اس میں باطن میں رونق آنی چاہیے. بھلا تنگی ظاہر حضور باطنی میں کیسے خلا انداز ہو سکتی ہے؟ جو احوال عجیبہ تنگی سے پہلے کشادگی میں ظاہر ہوتے تھے وہ تنگی میں کیوں ظاہر نہ ہوں گے؟ کیا تنگی کوئی بلا ہے؟ تنگی بلا نہیں ہے، وہ بھی نعمت ہے، اس میں بھی حالات آئیں گے. دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے. حق تعالیٰ کی جائے نظر دل کو مخلوق کے منظر سے زیب و زینت میں کمتر نہیں کرنا چاہیے. حق تعالیٰ کے جائے نظر یعنی دل کو مخلوق کے منظر سے زیب و زینت میں کمتر نہیں کرنا چاہیے. دل کی پاکیزگی ذکر سے وابستہ ہے، لہذا ذکر و فکر میں مداومت کریں اور سبق باطن کو عزیز رکھیں. ایک طالب کو تنگی رزق کے سلسلے میں یوں ہدایت فرما رہے ہیں مخدومہ رزق کا تنگ کرنا اور کشادہ کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا فعل ہے، کسی کو اس میں دخل نہیں ہے. اللہ بسی یبسط الرزق لمن یشاء
اللہ تعالیٰ ہی جس کے لیے چاہے روزی فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے. بندے مقبول وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے فعل، ارادے اور تقدیر سے راضی ہو. ماتھے پر بل نہ ڈالے، شادہ پیشانی خوش خرم رہے. یہ فقر و فاقہ اور تنگی معیشت کبھی اپنے ایسے خاص بندوں کو عنایت کرتا ہے جو مقصود آفرین سے دنیا ہے، لیکن ان پر بھی تنگی آتی ہے. دنیا کو پیدا ہی ان کے لیے کیا، ان پر بھی تنگی آتی ہے. انسان کی سعادت ہے وہ کسی عمل میں ان برگزیدہ بندوں کے ساتھ شریک ہو جائے. انسان کی سعادت ہے وہ کسی عمل میں ان برگزیدہ بندوں کے ساتھ شریک ہو جائے. اگر بندہ اس نعمت کی قدر جانے اور راہ صبر و رضا اختیار کرے تو امید ہے کہ کل روز قیامت کو بھی ان بزرگوں کے انوار و برکات میں شریک ہوگا اور ان کے دسترخوان کا بچا ہوا اٹھائے گا. ان کے طریقے پر آج یہاں چلو گے تو وہاں بھی ملے گا. غمگین پریشان اپنی زندگی سے بیدار نہ ہوں. کیسی نصیحتیں ہیں. غمگین پریشان اپنی زندگی سے بیدار نہ ہوں. وہ زندگی جو غفلت میں گزرے البتہ قابل بیداری ہے. دنیا میں عیش و تنعم کے لیے نہیں لایا گیا ہے. محل عیش تو آگے ہے. اللہم لا عیش الا العیش. کیسے اب ایسی تعلیمات تھی مولانا، تبھی ان سے مرید ہوتے ہیں. 9 لاکھ مرید، 7,000 خلیفہ. یہ تعلیمات تھی. سب لوگ سمجھتے تھے کہ اللہ والے لوگ دنیا میں طاعت و عبادت کے لیے لائے گئے ہیں اور یہاں معرفت حق مطلوب ہے. اگر ان امور مطلوبہ میں خلل نقصان آئے تو جائے افسوس ہے. لائے دنیا و مافیا اس قابل نہیں کہ اس کے فقدان پر زندگی سے تنگ آ جائیں. اس لیے کہ دنیا کی تنگی آخرت کی کشادگی کا سبب ہے. والسلام اولا و آخرا. سبحان اللہ. یہ نصائح کیسے ایمان افروز اور تسلی بخش ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہماری زندگی کو بناوے اور سنوارے تاکہ خیر دنیا و آخرت نصیب ہو. آمین یا رب العالمین. زیادہ لکھا بھی میں نے بہت ہے. بس کرتا ہوں. بہت کافی نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ نصائح پر ہم لوگ بھی اسی سلسلے کے چشتیہ ہے، نقشبندیہ دونوں ایک ہی ہے. حضرات نے شیخ محب اللہ الہ آبادی وغیرہ کو بھی لکھا ہے. بہت لکھا ہے. کچھ ہے اس کی بہت زبردست، بہت زبردست. بالکل مقابلے ہی تھا. دارا شیخ محب اللہ الہ آبادی کا مرید تھا اور اورنگزیب ان کا چھوٹا بھائی ان سے مرید تھا. وہ چشتی تھے کہاں بھی ہم لوگ تو چشتی. وہ نقشبندی تھے. ان میں بھی تھوڑا تھا ہو گیا تھا، لیکن سب کو لکھتے رہے. شاہ محب اللہ الہ آبادی کو بھی لکھا تھا. بڑے آدمی تھے. لوگوں نے قبول کیا تب سے مرید 9 لاکھ ہو گئے. خلفاء بھی ہو گئے. بہت کام نقشبندی کام ان کے بعد ہی ہوا ہے. دادا مجدد صاحب خود خواجہ باقی اللہ کے تھے. خواجہ باقی اللہ خود پہلی مرتبہ آئے تھے یہاں ہندوستان دہلی میں. ان سے وہ رجوع ہوئے تھے. پہلے نقشبندی کوئی جانتا بھی نہیں تھا، لیکن مجدد صاحب کو خواہش تھی کہ ایک سلسلہ مجددیہ ہے وہ نقشبندیہ ہے اس سے حاصل کرنا ہے. جب خواجہ باقی اللہ تشریف لائے دلی میں، مجدد صاحب حج کے لیے جا رہے تھے. کسی نے کہا بھائی تم کو وہی خواہش ہے نقشبندیہ سلسلہ کی. ایک بزرگ آج گئے. خواجہ باقی اللہ کو دیکھا. خواجہ صاحب نے کہا آؤ میں تمہاری تربیت کے لیے آیا ہوں. افغانستان سے آئے. میں نے خواب دیکھا کہ ایک طوطی ہے سگی،
وہ چوس رہی ہے میرے منہ سے کوئی. میرے شیخ نے کہا کہ طوطی ایک خاص چڑیا ہے ہندوستان کی، تم ہندوستان فوراً جاؤ، وہاں تم سے کوئی فائدہ اٹھائے گا. کہا میں تمہاری لیے آیا ہوں. اچھا کچھ ہی دن رہے، 3 دن رہے، اسی میں اتنی توجہ دیا ہے کہ خود اپنی بیوی کے متعلق کہا کہ ان کو تم توجہ دو. اللہ تعالیٰ با کمال استعداد رکھتے تھے، وہ بھی کامل مکمل، یہ بھی تعلیم کامل. کچھ دن کی صحبت میں انتقال ہو گیا. خواجہ باقی اللہ کا 42-43 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا. لیکن کہہ کے گئے احمد وہ آفتاب ہے، وہ سورج احمد مجدی صاحب، جس میں ہزاروں ہمارے جیسے ستارے گم ہیں. چھوڑ کے گئے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس نسبت سے بھی بہرور فرمائے اور اس کی ترویج اور ارشاد کی توفیق دے. اصل چیز نسبتی ہے. مرجو طرق کے کل رہا حصول نسبتی مالدار. تمام سراسر کا مرجع کیا ہے؟ اللہ کی نسبت کو حاصل کرنا. ادھر توجہ نہیں ہے، دوسری طرف لوگوں کی توجہ. نسبت اصل، چاہے نقشبندیہ ہو، چاہے تیسریہ ہو، چاہے قادریہ ہو، اس میں انتشار یا اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان تمام بزرگوں کو ہمارے لیے چراغ بنا کے بھیجا ہے. اس کی روشنی میں ہم کو راستہ جس سے جس کو مناسبت ہو. اب کون جاری کیے ہوئے اس وقت؟ ارے سب بس چلے چلو. اللہ تعالیٰ دین پر جہاں تو ہو سکے فرائض واجبات کو سنن کی پابندی ہو، تھوڑا کچھ ذکر و شغل ہو. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ عصبیت سے اور آپس کی افتراق سے اپنے کو بچایا جائے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقو، کیا ہے اپنے ایا کا آپ باہمی اختلاف سے اپنے کو بچاؤ. ذات البین ہے نا، فإنہ حالککم، اس وجہ سے یہ تم کو موڑ دینے والی چیز ہے. اور میں نہیں کہتا کہ موڑنے والی بال کی ہے، بلکہ تمہارے دین کو موڑ دے گی یہ چیز اختلافات. حدیث ہے کہ نہیں؟ حدیث ہے. سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا کے گئے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے. چاہے وہ طریق کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آتی ہیں. ایاکم ذات البین، یہ ہے یعنی کہ خالی گھر کا اختلاف، اس طریقے کے اختلاف سے بچو، نزاعات سے بچو. خود ہم نے سنا حضرت امام محمد احمد صاحب سے کہ بعد چشتی نے حضرت مجدد سایہ خواجہ باقی اللہ کو کہا کافر. انہوں نے کہا معین الدین چشتی بھی کافر. بہت تعجب سے فرماتے تھے مولانا عصبیت یہاں تک پہنچا دیتی ہے کہ اپنے اکابر کو کافر تک کہنے رکھتے ہیں لوگ. اس سے بچائیے. فرماتے ہیں خوش نصیب شخص ہے، مجھے خود خوش نصیب وہ شخص ہے جس کے اندر عصبیت نہیں ہے. ماموں میں بہت کہتے ہیں خوش نصیب وہ شخص جس کے اندر عصبیت نہیں ہے. عصبیت کے کیا معنی مجھے؟ سب کو راستہ طے کرنا ہے. کوئی اس راستے جا رہا ہے، کوئی اس راستے جا رہا ہے. لکھنؤ پہنچ رہا ہے، کوئی کہتا ہے ادھر سے گھوم کے جائیں گے، کوئی کہتا ہے اسے، ہے کہ نہیں؟ دونوں راستے لگے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے راہ راست پر رکھے، صحیح طریق پر رکھے، اپنے وسائل سے، اپنی محبت سے، اپنی نسبت سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے. بزرگان دین کو جو ہماری نسبتیں حاصل تھیں، اللہ تعالیٰ ان کی وراثت اور ان کی متبعیت میں ہم لوگوں کو بھی ان نعمتوں سے مشرف فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.